هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجہت تطلق علی معنیین، جہت کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے۔ الاول منتہی الاشارۃ الحسیہ، پہلا معنی ہے اشارہ حسیہ کی آخری حد۔ والثانی منتہی الحرکات المستقیمہ، اور جہت کے دوسرے معنی ہیں حرکت مستقیمہ کی آخری حد۔ مطلب یہ ہے کہ جہت کسے کہتے ہیں تو اس کی دو تشریح کی گئی ہے۔ پہلی تشریح یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، مثال کے طور پر ہم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، تو جہاں پہنچ کر ہمارا اشارہ رکے گا اسی کا نام جہت ہے۔ یا اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز سیدھی حرکت کرے تو جہاں پہنچ کر اس کی حرکت رکے گی اسی کا نام جہت ہے۔ والمشہور ان الجہات ست، کہ مشہور یہ ہے کہ کل جہتیں 6 ہیں۔ الفوق والتحت والقدام والخلف والیمین والشمال، پہلا ہے اوپر، دوسرا ہے نیچے، تیسرا ہے آگے، چوتھا ہے پیچھے، پانچواں ہے دائیں اور چھٹا ہے بائیں۔ کہہ رہا والاولیان منها حقیقیتان لا تتبدلان، میں سے جو پہلے دو ہیں یعنی فوق اور تحت، اوپر اور نیچے، یہ جہات میں حقیقی جہات ہے، یہ بدل نہیں سکتے ہیں۔ بخلاف الواقع، برخلاف جو باقی 4 ہیں ان کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو باقی جو 4 جہتیں ہیں ان کو غیر حقیقی یا اضافی کہا جاتا ہے، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے آدمی کے اعتبار سے۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کھڑا ہے تو اس کے جو اوپر ہے، آگے اس کی فوق کی تعریف کریں گے اور تحت کی تعریف کریں گے، تو اس کے جو اوپر ہے وہ فوق ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ تحت ہے۔ اگر وہ مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے تو اس کا جو خلف ہوگا وہ ہوگا مغرب کی جانب، لیکن اگر مغرب کی طرف رخ کر کھڑا ہو جائے تو اس کا جو یعنی خلف ہوگا وہ مشرق کی طرف ہوگا۔ لیکن فوق اور تحت نہیں بدلیں گے۔ اگر آدمی سیدھا کھڑا ہے تو بھی فوق اوپر ہوگا، نیچے یعنی اگر الٹا ہو کے کھڑا ہو جائے، سر نیچے کر لے، پیر اوپر کر لے، تو بھی فوق اس کے اوپر ہوگا۔ یہ کہا جائے گا کہ آدمی الٹا ہو گیا ہے، لیکن جو جہت ہے فوق اور تحت اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب آگے ان 6 جہاتوں میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ جہت فوق کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جہت الفوق ہی محدب الفلک العظم، یہ محدب اسم مفعول کا صیغہ ہے اور یہ حدابۃ سے ماخوذ ہے، جو پیٹھ کے اندر ابھار ہوتا ہے اس سے۔ تو جہت فوق کہتے ہیں فلک اعظم کے بالائی سطح کو۔ ایک تعریف جہت کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے فلک الافلاک کو آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے کہ محدد جہات یعنی جہتوں کو متعین کرنے والا کہا جاتا ہے، اور یہی تعریف مشہور ہے۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ وقیل مقعر فلک القمر، دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ فلک قمر کی جانب جو زمین کی طرف ہے۔ اس کے بعد ہے جہت تحت، کہہ رہے ہیں مرکز العالم الذي هو نقطة موهومة في ثقب الارض، کہہ رہے کہ جہت تحت یہ مرکز عالم کو کہتے ہیں، اور یہ ایک نقطہ ہے جس کو فرض کر لیا گیا ہے، مان لیا گیا ہے، فی ثقب الارض، زمین کی موٹائی کے اندر۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اس کے بعد خلا ہے۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے خلا کہتے ہیں والفراغ المتوہم مع اعتبار عدم حصول الجسم فیہ، اس وہمی خالی پن کو
فرضی خالی پن کو جسم کے اس میں عدم حصول کے اعتبار سے. تو خلا تو یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو ہے کوئی جگہ ہو اور وہاں خالی پن ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی جسم ہوگی. لیکن فرض کر لیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی جسم نہیں ہے، تو اسے خلا کہتے ہیں. وجائز عند المتکلمین باطل عند الحکماء، اس لیے مختلف ہی ہے. متکلمین کے نزدیک خلا کا وجود ہے اور فلاسفہ اس کو باطل مانتے ہیں، نہیں مانتے اس کو. اور اسی کا مد مقابل ہے ملا. ملا کہتے ہیں جسم کو. وسمی به لأنه مملو للمکان، کہہ رہے کہ جسم کا نام ملا کیوں رکھا گیا؟ کہہ رہے اس لیے کہ یہ جگہ کو بھرنے والا ہے. تو ملا ہم لوگ بناتے ہیں بھرنا، اور اسی سے ملا بنایا، چونکہ جسم یہ خالی جگہ جہاں بھی جسم کا وجود ہو اس کو بھر دیتا ہے، اس لیے اس کو ملا کہتے ہیں. وقیل هو الفراغ والوطوه مع اعتبار حصول الجسم فيه، اور کہا جاتا ہے کہ وہ فرضی اور وہمی خالی پن ہے جسم بھی اس میں حصول کے اعتبار سے. وسمی به لأنه مملوء بالجسم، اور اس دوسری تعریف کے اعتبار سے بھی اس کا نام ملا اس لیے رکھا گیا، اس لیے کہ جسم کو بھرنے والا ہے. الملا المتشابہ، ملائے متشابہ، کہ وہ جسم لا یوجد فیہ امور مختلفۃ الحقائق، وہ جسم ہے جس میں مختلف حقیقتیں رکھنے والے امور نہ پائے جائیں. اس کے بعد ہے کون. کون کسے کہتے ہیں؟ تو کون کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں. کون کے لغوی معنی آتے ہیں ہونا، اور اصطلاح میں کون کہتے ہیں؟ هو الخروج من القوة الى الفعل دفعة، کہہ رہے ہیں وہ کسی چیز کا قوت سے فعل کی طرف نکلنا ہے اچانک، یعنی ایک بارگی. دفعہ تک ترجمہ کریں، ایک بارگی، آہستہ آہستہ نہیں. کانقلاب الماء ہوا، جیسے پانی کا بھاپ میں تبدیل ہو جانا. تو پانی کو جب گرم کیا جاتا ہے تو پانی جو ہے آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے، تو اسے کون نہیں کہے گا. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پانی کے اندر اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ وہ اچانک سے بھاپ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو کہیں گے کون. ایک تعریف تو یہ کی گئی ہے. دوسری تعریف کی گئی ہے قیل هو اسم لحصول الصورة في المادة بعد ان لم تكن حاصلة فيها، کہہ رہے کہ کون نام ہے مادے میں صورت کے حصول کا بعد اس کے کہ وہ اس میں حاصل نہیں تھا. اس کو مثال سے سمجھا رہے کہ تحول الطین الى الاناء، جیسے مٹی کا کوزہ کے اندر تبدیل ہو جانا. تو مٹی ہے اور اس کو ہم نے گوندھا، اور گوندھنے کے بعد اس سے ہم نے ایک کوزہ بنایا. تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایک نئی صورت پیدا ہو گئی جو پہلے موجود نہیں تھی. تو اسی کا نام کون ہے. کہہ رہا وَيُقَابِلُهُ الْفَسَادُ، اس کا مقابل فساد آتا ہے.